السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی کہانی میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک چھوٹی سی نیکی بھی اپنے اندر ایک بہت بڑا اجر رکھتی ہے۔ ایک نیک خصلت نوجوان نے مصیبت کے وقت ایک بے آسرا بوڑھے کی مدد کی تھی۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ اس نوجوان سے ایک جرم سرزد ہو گیا جس کی سزا موت تھی۔ شاہی پیادوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے مقدمہ سننے کے بعد ملک کے قانون کے مطابق اسے قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ مقدمے کا فیصلہ ہونے کے بعد جلاد اس نوجوان کو مقتل میں لے گئے اور اس کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے اس زمانے کے دستور کے مطابق ہزاروں آدمی جمع ہو گئے۔ ان میں وہ بوڑھا بھی تھا جس کے ساتھ نوجوان نے نیکی کی تھی۔ بوڑھے نے اپنے محسن کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اپنے محسن کی جان کس طرح سے بچائے۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے دہائی مچا دی کہ لوگو غضب ہو گیا، ہمارے بادشاہ سلامت انتقال کر گئے، ہمارا ملک یتیم ہو گیا۔ بوڑھے کی یہ بات سن کر لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ جلاد بھی اپنی تلوار پھینک کر شاہی محل کی طرف دوڑ پڑا اور اسی افراتفری میں نوجوان کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ بادشاہ کی موت کی خبر سچ بھی نہیں، ذرا دیر بعد معلوم ہو ہی گیا کہ بوڑھے نے مجرم کو بچانے کے لیے حرکت کی تھی۔ شاہی پیادوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اسے دریافت کیا کہ اے شخص، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ ساری رعایا کو معلوم ہے کہ ہم کوئی کام انصاف کے خلاف نہیں کرتے، پھر تو نے ہماری موت کی تمنا کیوں کی؟ بوڑھے آدمی نے سب سے نوجوان کی نیکی کا حال بیان کیا اور پھر یہ اعتراف کیا کہ میں نے صرف اس کی جان بچانے کے لیے جھوٹ کھڑا تھا۔ بادشاہ نیک دل اور خدا ترس تھا۔ اس نے نہ صرف بوڑھے کو معاف کر دیا بلکہ اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ نوجوان مقتل سے فرار ہو کر بدحواسی میں جا رہا تھا کہ ایک جاننے والے نے اسے پوچھا، تو جلاد کی تلوار سے کس طرح بچ گیا؟ نوجوان نے جواب دیا کہ ایک ادنا سی نیکی معمولی بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کا اجر عاقبت میں تو ملے گا ہی، لیکن نیک انسان کو اس کا شیریں پھل دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے۔